ہوا ہے جو سعودی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا تھا, اور یہ بہت بڑا کانفیڈنس جو انہوں نے اظہار کیا کہ اتنی تیزی سے اور اتنی بڑا ڈیلیگیشن جو وہ لے کر آئے, اور بڑے اچھے مذاکرات ہوئے بٹوین بزنس ٹو بزنس. لیکن یہ دیکھیں اس کا ایک پس منظر ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارے معاشی اہداف ہیں وہ سب صحیح سمت میں جا رہے ہیں. جو تجارتی خسارہ ہے وہ اب بالکل قابو میں ہے. It will be less than $1 billion for the entire fiscal year. ایگریکلچر GDP ماشاءاللہ ہماری گرو کر رہی ہے 5% پہ آن دا بیک آف بمپر کراپس. اس کے علاوہ جو ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 دنوں کے امپورٹ کور پہ جا چکا تھا, جو اب 9 بلین سے ایکسیڈ کر چکا ہے, اور ناؤ وی آر کلوز ٹو 2 months آف امپورٹ کور. کرنسی الحمدللہ اسٹیبل ہے. انفلیشن جو 38% پہ تھی وہ اب 17% پہ آ چکی ہے اور بتدریج کم ہو رہی ہے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ملک میں استحکام آ رہا ہے, معاشی استحکام آ رہا ہے, اور کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. میں نے سعودی ڈیلیگیشن کی بات کی, لیکن کچھ سرمایہ کار امریکہ اور یورپ سے بھی پچھلے 2 دنوں سے میں ان کے ساتھ ملاقات میں ہوں, اور سو ملک جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سمت میں بڑھ رہا ہے. آپ کو آلریڈی علم ہے کہ IMF والی ٹیم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس مہینے آئے گی, تاکہ ہم ایک بڑا اور لمبا پروگرام ان کے ساتھ کریں جس میں اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. ایک تو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پرماننس کی طرف لے کے جائیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس میں ہم نے ٹیکس کو بڑھاوا دینا ہے. ٹیکس ٹو GDP میں بار بار بات کرتا ہوں, 9% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے, تو اس کو ہم نے 13 سے 14% کی طرف لے کے جانا ہے. انرجی کی جو ریفارمز ہیں جو پاور منسٹر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے جو خسارے ہیں ان کو کم کرنا ہے اور اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے. تو دیکھیں یہ تو سارے وہ اقدام ہیں جو ہم نے ریونیو بلڈنگ میجرز کی طرف کرنے ہیں. پھر ہم نے اپنے اخراجات کو جو ہے اس کو کم کرنا ہے. اب اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں. میں ہمیشہ حکومت سندھ کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا ماڈل استعمال کیا ہے. اس کو فیڈریشن میں بھی استعمال ہونا چاہیے, اور بھی جو ہیں صوبے اس میں بھی استعمال ہونا چاہیے, تاکہ جو انفراسٹرکچر ہم نے آگے بلڈ کرنا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں گورنمنٹ جو ہے پالیسی فریم ورک دے اور وہ اس کو آگے لے کے چلے. اب اسی میں ہم اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو پینشن ہے سارا سلسلہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی بڑی لائبلٹی ہے, پر اس کو ہم نے آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور اس میں میں اس کو 2 نظریوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ صحت دے اور لمبی عمر دے, تو میں تو یہ کہتا ہوں ایج از ناؤ جسٹ اے نمبر, 60 از دا نیو 40. تو یہ میں جس ادارے کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں بھی ہم نے یہ پچھلے سال ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پہلا قدم اٹھایا تھا کہ ریٹائرمنٹ ایج جو ہے ہم نے 60 سے 65 سال کر دی تھی, بیکاز دوز آر یور موسٹ پروڈکٹیو ایئرز, اور اسپیشلی جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا تو پورا نچوڑ جو ہے وہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بائی ایکسٹینڈنگ دا ٹرم. اور دوسرا یہ ہے کہ اوبیسلی جو پینشن کا بوجھ ہے اس کو اس طریقے سے بائی چینجنگ دا سروس اسٹرکچرز اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ ایک دم آپ کو سوئچ آن کر دیں تو یہ ہو جائے گا, لیکن آپ نے اس کو اس طرف اب لے جانا ہمیں پڑے گا, تاکہ یہ جو پینشن کے خاص طور پہ جو خرچہ ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارے قابو میں آئے. تو یہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں. تو ود دیٹ آئی تھنک آئی ول ٹرن اوور ٹو لا منسٹر صاحب. بہت شکریہ جی. وزیر اعظم صاحب کی جو ویژن کے مطابق اس دفعہ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو کام ہو رہے ہوں حکومتی سطح پہ وہ عوام سے شیئر کیے جائیں, اور عوام سے شیئر کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ آپ لوگ ہیں کہ میڈیا کے ذریعے شیئر کیا جائے, تاکہ جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, جو افواہ سازی ہوتی ہے, جو باتوں سے باتیں بنتی ہیں, اس پہ وی لاگز ہو رہے ہوتے ہیں, اس پہ کہانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے کافی حد تک ڈائی ڈاؤن کر جاتی ہیں. تو جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ بھی ہمارے ایجنڈے کا دیکھیں. ایک بات بڑی بنیادی سی ہے, آج کے ماڈرن زمانے میں جو ملک سروائیو کرتا ہے
वही आगे बढ़ेगा। और सर्वाइव कहाँ पे करना है? माशी तौर पे। अगर हमारी मईशत ठीक है, हमारी इकॉनमी ठीक है, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर हर चीज़ ठीक होगी। और ये भी कोई राज नहीं है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं दोनों चीज़ें। तो इसलिए ये बड़ा सोच समझ के हमने अब नाउ और एंड नेवर वाली बात है, परफॉर्म और पेरिश वाली बात है, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि अब हम उस नहज पे आ चुके हैं कि हमें सिर्फ बातों से गुजारा नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। तो सेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। आपने देखा जो पार्लियामान ने पहली लेजिस्लेशन की है वो भी टैक्स की लिटिगेशन के हवाले से सारी रिफॉर्म्स थी कि किस तरह से जो 2700 अरब के करीब हमारा फिस्कल रेवेन्यू है वो वहाँ पे स्टॉकअप है, उसको तेज़ करने के लिए और आइंदा इस तरह के जो स्टॉकअप्स हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने वो ट्रिब्यूनल्स और कमिश्नर अपील्स की रजीम को चेंज किया, वज़ीर आज़म ने अपना इख्तियार छोड़ा, उन्होंने कहा ये अब मेरिट पे होगा, ओपन इम्तिहान के ज़रिए होगा, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की। पेंशन रिफॉर्म्स पे भी जो बात हो रही है वो इसी हवाले से हो रही है, और ये अक्रॉस द बोर्ड होगी। इसमें अभी एज की हद तक क्लैरिटी नहीं है कि अभी साल है, 2 साल है, 5 साल हैं, 3 साल हैं, क्या हैं, लेकिन एक असूली फ़ैसला है हुकूमत का कि हमें ये एक बहुत बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, हमारे यहाँ बाकी मुल्कों की निस्बत इस रीजन में और भी हैं, लेकिन जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है। और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तिफ़ादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा, उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो सकती हैं, उसमें आपके जो बाकी जुडिशल ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे होंगे। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है जो कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की सरबराही में काम कर रही है, हम भी उसके अरकान हैं। ये भी हमें कहा जाता है कि आप जो जो बातें चल रही हैं या जो जो डिसीजंस बेसिक हो रहे हैं वो आवाम से शेयर करें ताकि फ़ीडबैक आए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वज़ीर इत्तलात हफ़्ते में 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ वज़रा को आपके साथ बिठाते हैं, इंटरेक्शन होता है ताकि अफवाहों की बजाय ख़बरों पे दारोमदार हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा, बड़ी तफसील के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने, ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ ने रोशनी डाली कि देखिए हम तारीख़ के जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इस्लाहात करने जा रहे हैं। और आपने देखा कि मईशत को लेके जितने इशारे हैं तमाम मुस्बत हैं, और वो हम बात करें तो चले हम तो हुकूमत में बैठे हैं, मगर जब आलमी जो बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल जरीदे इस पे बात करते हैं, आलमी इदारे इस पे बात करते हैं और आलमी इदारे इसकी सताइश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक सर्टिफिकेट है ऑथेंटिसिटी का कि ये तमाम जो इशारे आपको दिए जाते हैं ये मुस्बत होने के साथ साथ 100% दुरुस्त भी हैं। अब मईशत की सिमत तो ठीक होने जा रही है और इससे तफसील से रोशनी डाली ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने। मगर देखिए, जो पेंशन्स का एक बोझ है, वज़ीर आज़म साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने पहली बात ये की थी कि हम हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं, यानी जहाँ पे हम रेवेन्यूज़ को बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ हुकूमती अखराजात भी कम करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी हर्डल पेंशन्स की है, और ये बहुत बड़ा एक बोझ है जो हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। और दुनिया भर में आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है, जिस तरह मिनिस्टर फाइनेंस ने बात की। तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये तमाम इदारों पर लागू करने की तजवीज़ है। ये जिस तरह मीडिया में कुछ क्या सराइयाँ हो रही हैं पिछले कई हफ्तों से कि जी वो किसी एक इदारे के साथ इसको मंसूब किया जा रहा है, तो ये सरकारी महकमों में, इदारों में ये अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा जब भी इसकी मंजूरी हुई। अभी तो तजावीज़ इस पर तलब भी की गई हैं, इस पर गौर व फिक्र भी किया जा रहा है, मगर जिस तरह मिनिस्टर लॉ ने फरमाया कि गलत फहमी से, क्या सराइयों से बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी मामला ज़ेरे गौर आए काबीना के सामने
یا حکومت کے پاس کسی بھی فورم پہ اس کو آپ کے سامنے بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس پہ مناسب تجاویز بھی آ جائیں اور ہم جو ہے وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز سے بھی بچ جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پینشنز کا بوجھ کم کرنا اور پاکستان میں لائف ایکسپیکٹنسی کے مطابق سروس کا دورانیہ بڑھانے کے حوالے سے جو معاملات زیر غور ہیں وہ اکراس دا بورڈ ہیں اور ان پر سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. تو جب یہ تجاویز جو ہے وہ حتمی شکل اختیار کر جائیں گی تب بھی آپ کو اس پر آگاہ کر دیا جائے گا. مشتاق بمن صاحب بزنس کر رہے سر ایک تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آپ کو موجودہ چیلنجز ہیں, یہ تو آپ نے فیوچر کی بات کی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سر آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ ایج بڑھانے جا رہے ہیں تو یہ جو لاکھوں لوگ مطلب سال کے جو نوجوان نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے, اور یہ کیا باقی کوئی چیف جسٹس صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس سے ہی تو لنک تو نہیں کرتا؟ دوسرا کل جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا وہ کوئی جوڈیشیل جو ایکٹیویزم کی طرف تو نہیں جوڈیشی جا رہی ہے. تو مشتاق صاحب دیکھیے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں, کیونکہ یہ شروع ہوا جو یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا جو اس وقت فیز ہے ہمارے پاس, تو وہ شروع ہوا جب پرائم منسٹر نے 9 month اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو ہی ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو پلان بی, اسی لیے اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ انہوں نے اس کو آگے ایز اے سیڈ ٹوک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس کو سکسیزفلی کنکلوڈ کیا جائے. بیکاز وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور تیسری چیز اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آ رہی تھی. تو یہ جو ہمارا پروگرام سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا الحمدللہ, جس کے 29 اپریل کو ہمیں یہ $1.1 بلین کی آخری جو ہے قسط ملی, اب اس کو ہی ہم نے آگے لے کر جانا ہے. اب آگے جو لے کر جانا ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جی آپ 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں. اب یہ 24ویں پروگرام میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کی بات نہیں ہے, ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا ہے. اگلے 1 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے, اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, اگلے 3 سال میں کیوں کرنا ہے. کیونکہ یہ ہم ابھی سے ایگزیکیوشن اس کی شروع کریں گے تو انشاءاللہ وی ول ناٹ گو انٹو دا نیکسٹ آئی ایم ایف پروگرام. اس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, اس میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جس کے لیے سارے انویسٹرز آئے ہوئے تھے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے واپس کیپٹل مارکیٹس میں جانا ہے, کمرشل بورنگ میں جانا ہے, تاکہ وی ڈو ناٹ رن آؤٹ آف ڈالرز جب ہماری گروتھ ہوتی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جی کہ جو ہمیں اس وقت کرنی ہے, اور باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کی مشاورت سے کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم آئی ایم ایف کی طرف بات کرتے ہیں, ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے اپنے جو ہمارے اپنے بینیفٹ یا فائدے کے لیے نہیں ہے. تو میں اس کو کہتا ہی یہ ہوں کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جو سپورٹڈ, ہیلپڈ, اسسٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی آئی ایم ایف, اور اس امبریلا میں ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. آپ اگلی بات کیجیے. گمن صاحب کے سوال کا جواب شاید صلاح صاحب کا بھی اسی میں آ جائے گا. دیکھیے یہاں ایک تو ہم اسپیکولیشنز پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. یہ جو ریٹائرمنٹ ایج کی بات ہو رہی تھی یہ اکراس دا بورڈ, اور یہ نوٹیفائڈ کمیٹی ہے, یہ کوئی نئی نہیں ہے, اور یہ پہلے بھی ملک میں اس پہ بات ہوئی ہے, مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم نے باتوں سے نکل کے ریالٹی میں داخل نہیں ہونا, حقیقت میں نہیں آنا, تو شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ بھی اسی کا ایجنڈا تھا اور ابھی چل رہا ہے, ابھی اس میں کچھ فائنل نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بی دیٹ اٹ میں دا سول سرونٹس ہیں یا آرمڈ فورسز والے ہیں یا جوڈیشری ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے ان کے اپنے اپنے ایکٹس ہیں, ان میں ترامیم ہونی اور بعض جگہ پہ آئینی ترامیم بھی ہوں گی. یہ سارا کچھ ممکن تب ہوگا جب پارلیمنٹ آن بورڈ ہوگی, ساری کی ساری پارلیمنٹ, اور اس میں مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بھی جب یہ ہمارا پارلیمانی سال شروع کیا تو انہوں نے اپوزیشن کو اس ساری پولرائزیشن کے باوجود اور اس تناؤ کے باوجود انہوں نے اپوزیشن کو کہا کہ آپ سے ہم پہلے شیئر, یہ جو میں نے کہا یہ ٹیکس لاز والا بل ہے, یہ بل ہم نے لیڈر آف اپوزیشن اور چیف وپ سے ان ایڈوانس شیئر کیا. اس کے بعد ہم نے سینٹ میں بھی ان کے نمائندے سید علی ظفر صاحب کو کمیٹی میں بٹھایا ساتھ, اور مل کے یہ کام کیا. انہوں نے مہربانی کی, انہوں نے جو اچھی چیزیں تھیں وہ مانی, جن پہ اعتراض تھا ہم نے انہیں منایا یا انہوں نے ہمیں منا لیا. اس کے باوجود پارلیمان کا ایک حسن ہے کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے, بحث مباحثہ ہوتا ہے, ہوا, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لا پاس ہوا, کوئی اس طرح بائیکاٹس نہیں ہوئے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ڈیلیکیٹ سا کام ہے لیجسلیشن، اس کے ساتھ ملک کے مسائل جڑے ہوئے ہیں جو کہ حل ہوتے ہیں، تو چیزوں کو آئسولیشن میں نہ لیا جائے. آپ نے کہا کہ اب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ نظر آ رہا ہے. کل والا جو کیس ہے میری اس پہ رائے آ چکی ہے. میں ایک وکیل کے طور پہ سمجھتا ہوں، اور یہی گورنمنٹ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کل کے لیے، کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد اب یہ طے شدہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ جہاں پہ آئینی تشریح کا معاملہ ہو وہاں پہ کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مقدمہ سنے گا. اس کیس میں اسٹریٹ فارورڈ کل کے انٹرم آرڈر میں بھی آپ نے دیکھ لیا آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کی انٹرپریٹیشن اور 224 کے کچھ حصوں کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے. اب کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ کیسز لگائے ہی 5 رکنی بینچ کے سامنے جائیں، کیا ہی اچھا ہو کہ عبوری حکم بھی لارجر بینچ ہی دے، کیا ہی اچھا ہو کہ فریقین جن کو سسپینڈ کیا گیا کل، ان کو ایک رائٹ اکرو ہوا تھا، غلطیاں صحیح، ان کو موقع دیا جاتا، نوٹسز دیے جاتے. نہ اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہے، نہ اجلاس جاری تھا، نہ کوئی لیجسلیشن تھی. تو اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ پھر مختلف وہم میں وسوسے پیدا کرتی ہیں. تو اسی حوالے سے میں نے کل اپنا موقف، حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب قانون موجود ہے، جس قانون کو میری معزز عدالت عظمیٰ نے ہی اپروو کیا، یعنی کہ اس کو اپ ہولڈ کیا جب اس کی وائرس چیلنج ہوئی، اور اب وہ لیٹر آف لا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ کے سامنے جاتا. تو یہ بات ہے. صدار اللہ صاحب 1 منٹ کیا صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو پرائم منسٹر خود طارق صاحب نے بتایا تھا کہ ایف بی آر کے خاص طور پر، لیکن ریٹیلر کی لیجسلیشن ہو، سیم بلاک ہو، یا ان کے جو ایف بی آر کے لوگ سینئر لوگ ٹرانسفر کیے ہیں، انہوں میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ناکامی سی نظر آ رہی ہے؟ ریٹیلر کا تو بالکل فیل ہو گئی. دوسرا سر انفلیشن کم ہوا ہے، اور انفلیشن بھی 15.6% پہ آ گیا ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نہیں کر ہے، یہ کیا ڈیمانڈ ہے کوئی آئی ایم ایف کی یا؟ تو دیکھیں دو آپ کے سوال ہیں. پہلے کو ذرا مینیج ذرا کر لیں کہ پہلا جو مہینہ تھا ریٹیلر رجسٹریشن کا یہ تھا والنٹری. ٹھیک ہے، والنٹری یہاں کام بڑا کم ہوتا ہے. تو اب یہ مئی اور جون ہے جب ہمیں اس کو آگے لے کر جانا ہے. دیکھیے جس سلسلے میں ہم چل چکے ہیں نا، کہ جو ہمارے پاس 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو انفورسمنٹ ہے، جو آج ہمارے پاس ہیں لاز، ان کو ہم نے انفورس کرنا ہے پراپرلی. اور دوسرا جو ہے، اور اس میں یہ پوائنٹ آف سیل مشینوں کا ہے، ٹریک اینڈ ٹریس کا ہے. ٹریک اینڈ ٹریس پہ بھی میں ایک مفصل آپ سے گفتگو کروں گا کہ جہاں فنکشنالٹی اویلیبل ہے، جہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہمیں محصولات میں اضافہ ہونا تھا وہ پچھلے 3-3.5 سال میں ہم نہیں کر سکے. تو لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا، رائٹ؟ آئی تھنک دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس اب چارہ نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں اب جس سمت پہ ہم چل پڑے ہیں، یہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. آپ مجھے خود بتائیے کہ 9% ٹیکس ٹو GDP ریشو، یہ کس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ میں نے اس دن بھی یہ کہا، اور میں نے بڑے مدمانہ طریقے سے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بہت وسائل بھی دیے ہیں اور ان کو بہت بڑا دل بھی دیا ہے جو فلینتھرپی کا ہے. اور اتنی گیونگ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو گیونگ ہے اس سے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہسپتال تو چل سکتے ہیں. فلینتھرپی سے ملک نہیں چل سکتے. ملک صرف ٹیکسز دینے ہی سے چل سکتے ہیں. تو یہ آئی تھنک کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا موقع دیں. ابھی یہ ہم نے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو کمٹمنٹ ہے ٹو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جو میں نے مشاورت کی بات کی ہے کہ اگر فرض کریں کہ یہ جو سم والا معاملہ اٹھایا ہے، اس میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ فورن انویسٹر ناراض ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. فورن انویسٹر کیسے ناراض ہو سکتے ہیں اگر ان کے ممالک میں یہ جو ٹیکس ٹو GDP ہے یہ 18% ہے، کسی کے 25% ہے، کسی کا 30% ہے. تو اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس 3,000 4,000 5,000 10,000 کے وہ موبائل کے بل دے رہے ہیں، وہ فائلنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، یہ تو آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کئی چیزوں پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑھتے رہیں گے. جو آپ کا سوال ہے اباؤٹ دا پالیسی ریٹ، دیکھیں یہ میں اگین بڑے مدوانہ طریقے سے بات کروں گا. یہ اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے. ایکسچینج ریٹ
market based exchange rate and policy rate. لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ جس طرح یہ انفلیشن نیچے آ رہی ہے تو یہ پالیسی ریٹ انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہوگا. اس میں اوبیسلی گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں تو بڑی کلیئر بات ہے کہ 25-26% پہ نئی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ ہمیں جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے انہوں نے بڑا خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ستمبر ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سپٹمبر 2025 تک یہ 5-7% پہ آ جائے گا. تو آئی ایم شیور جی انشاءاللہ کہ یہ ہم جون جولائی اگست میں ہمیں یہ ریٹ نیچے آتا نظر آئے گا. مہتاب حیدر صاحب کی نیوز سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ آئی ایف کے ساتھ جو آپ کی بات چیت چل رہی ہے سر اس میں ایک تو یہ بتائیں کہ آئی ایف کا ڈیلیگیشن کا پاکستان آ رہا ہے, آپ کا پروجیکٹ کا سائز کتنا ہوگا, کیا کلائمیٹ فائنینس کو آپ کریں گے, اور دو فوکس ہے سر, ایک محصولات اور دوسرا اخراجات بھی. کیا پینشن کے علاوہ جو سبسڈیز کا نظام ہے اس کے اندر بھی کوئی میجر اصلاحات آ رہے ہیں, اور لا منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پروپوز کر رہے ہیں لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کر رہے تھے اور یہ جو ایج بڑھانے کی ہے, کیا اس کے تحت آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی زیر غور ہوگی یا وہ بھی کی جا سکے گی, اس کے اندر بھی کوئی آرمی ایکٹ کے اندر آپ پروپوز کریں گے چینجز؟ چلیں میں پہلے جواب دے دوں پھر لا منسٹر صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. مہتاب صاحب دیکھیے یہ آپ کا جو سوال ہے آئی تھنک کہ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا مشن اگلے 7 سے 10 دنوں میں یہاں آئے گا, اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس میں جو کانٹورز ہیں, جو اس کے خد و خال ہیں پروگرام کے, کتنا عرصے کے لیے ہوگا اور اس کا حجم کیا ہوگا, ایگزیکٹلی یہی ہم ڈسکشنز یہاں کریں گے انشاءاللہ اگلے 8-10 دنوں میں. تو اس میں پھر ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ رکھیں گے جب وہ کنکلوڈ ہو جائے گا, جو ہمارا وہ تقریباً 10 دنوں کے لیے یا 2 ہفتوں کے لیے یہاں موجود ہوں گے. ایک تو یہ بات. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کلائمیٹ ریزیلینس کی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ ہم ضرور ان سے بات کریں گے, اور لیکن اس کو تھوڑا سا ہمیں سیکوینشلی لے کر جانا ہے. تو پہلا یہ ہوگا جو ہماری پرائرٹی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے انشاءاللہ وہ گیٹس انٹو پلیس, کیونکہ جو کلائمیٹ ریزیلینسی والی بات ہے وہ ہمیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ اس کے بڑے کلیئر مائل سٹونز ہوں گے, اس کے بڑے کلیئر ڈیلیوریبلز ہوں گے. تو لیکن یہ بات ہم نے ان سے ضرور کی ہے, ان سے بھی کی ہے مہتاب صاحب. اور میں جب اجے بنگا صاحب کو ملا ورلڈ بینک گروپ کے جو ہیں ہیڈ, ان کے ساتھ بھی خاص طور پہ 2 چیزوں پہ ان سے بات ہوئی کہ ورلڈ بینک گروپ کی سپورٹ ہمیں ملنی چاہیے, کیونکہ ہم صرف آئی ایم ایف کی بات کر کے پھر رک جاتے ہیں, بٹ اور بھی مالیاتی ادارے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں, بوتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی ٹرانسفر, تھاٹ لیڈرشپ اینڈ فنڈنگ. تو ان سے 2 چیزوں پہ خاص طور پہ بات ہوئی ہے. کلائمیٹ پہ بات ہوئی ہے, اور خاص طور پہ اڈیپٹیشن فائنینس میں ہمیں بہت ڈفرینٹ سورسز پہ جانا پڑے گا. اور دوسری مہتاب صاحب ڈیجیٹلائزیشن پہ بات ہوئی ہے, کیونکہ ہم ایف بی آر کی تو ڈیجیٹلائزیشن اینڈ ٹو اینڈ انشاءاللہ ہم نے بات کی ہے, اور اس کے بارے میں بھی آپ سنیں گے کہ ہم وہ کانٹریکٹ انشاءاللہ سائن کرنے جا رہے ہیں. آپ میں سے کچھ کو ہم انشاءاللہ مدعو بھی کریں گے اس تقریب کے لیے. لیکن یہ جو کلائمیٹ والا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اور یہ ہم ہر سورس استعمال کریں گے انشاءاللہ فار دا فنڈنگ اینڈ فائنینسنگ. لا منسٹر صاحب جی بہت شکریہ جی. سوال کا جواب دے لوں. مہتاب صاحب نے پوچھا, دیکھیے میں نے شروع میں بڑی وضاحت سے بتایا کہ نہ کوئی ابھی بل تیار ہوا ہے, نہ کوئی لیجسلیشن جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیونکہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, اس کو مینڈیٹ یہ دیا, اور اس کے 2 اراکین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی یہ ہدایت ہے, اور کابینہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں کو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. یہ جو اوور نائٹ ڈیسیجنز آ جاتے ہیں بہت بڑے, ان سے جتنا اجتناب کئی دفعہ ایمرجنسی میں دینے پڑتے ہیں, جتنا اجتناب کیا جائے بہتر ہے. اب اگر پینشن ریفارمز کے ساتھ یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یوتھ بھی بہت بڑی ہے, لیکن یوتھ اس سے رکے گی نہیں, کیونکہ ہماری جو سینکشن اسٹرینتھس ہیں وہ 18 کروڑ 20 کروڑ پہ, آج ہم 24 کروڑ ایکسیڈ کیے بیٹھے ہیں. آپ کورٹس کی بات کر لیں, آپ سول سرونٹس کے اسٹرکچر کی بات کریں, ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی رومز اسی طرح بنیں گے. تو جب یہ امپلیمنٹ ہونے کی بات آئے گی تو اس میں پھر یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ نائب قاصد کو دے دیں اور ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو نہ دیں, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کو دے دیں اور کلیریکل سٹاف کو نہ دیں, درمیان والے آفیسرز کو دے دیں اور نیچے والوں کو نہ دیں. پھر یہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے تاکہ اس کا جو
इफ़ेक्ट है, ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट भी ये है कि ऊपर से शुरू करके नीचे तक आए, और सही मानों में जो आपको एक फाइनेंशियल ब्रीदर मिलना है वो भी उसी सूरत में मिलेगा। तो ये एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे, जब ये चीज़ें फाइनल होंगी सब स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की जाएंगी। मैंने पहले भी जो पिछले दिनों में जुडिशल कमीशन की मीटिंग में बात की थी, अगर हुकूमत की नीयत साफ़ ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े हाउस में ये बात सामने रखने की कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बार बॉडीज़ को, पार्लिमान के अरकान को, अवाम को, कि जजेस अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो इस तरह से है कि वो सारा कुछ अदालत के अंदर ही चला गया है और लोग उस पर एतराज़ करते हैं। आज की बात नहीं है, पिछले 15 साल से हो रहे हैं। 19वीं तरमीम कैसे हुई ये भी सबको पता है, क्यों रोका गया 18वीं तरमीम को ये भी सबको पता था। तो मैंने तो ओपन हाउस में बात की थी और वो पब्लिक, उन्होंने फिर प्रेस रिलीज़ भी जारी किया, शाम को एक टीवी प्रोग्राम में भी मैंने बात की। हम कोई चीज़ अंडर द कारपेट रख के नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो स्टेक होल्डर्स को, अगर फ़ौज की बात होगी तो मिलिट्री के जो हाई अप्स हैं, जो वहाँ पे पॉलिसी साज हैं, उन्हें ऑन बोर्ड रखा जाएगा। अगर अदलिया की बात होगी तो जो अदलिया के सीनियर्स हैं उनसे ज़रूर जिस हद तक कानून हमें इजाज़त देता है एंगेजमेंट की वो हम करेंगे। अगर सिविल सर्वेंट्स की बात होगी तो हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स हैं वो ऑन बोर्ड होंगे। हम लोग कोई चीज़ ऐसी नहीं करने जा रहे हैं जो कि कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी डाले और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट। लास्ट क्वेश्चन जी, इसके बाद ईसीसी का इजलास है, फाइनेंस में जाना। लास्ट क्वेश्चन मुदस्सर राना, दुनिया न्यूज़। एक मिनट चलिए, दो लास्ट ले लेते हैं, एमिकेबली कर लेते हैं। आप कर लें, फिर आप कर लें। उन्होंने ईसीसी के लिए बताइए कर लें आपके पास, और आपकी कामयाबी के लिए दुआ करना मेरी जो मजबूरी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक ऐसे साहब जो इससे पहले पाकिस्तान में कई दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर गए हैं, रिपोर्ट आ रही है कि वो आपकी रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एंड ऑफ द डे आप हमें ये कह के फारिग हो जाएंगे, जनाब मुझे तो काम नहीं करने दिया। देखिए, मेरे दो कैबिनेट कॉलीग्स यहाँ दो कैबिनेट कॉलीग्स इधर बैठे हैं और मैं बड़ी बड़ी क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ कि सारी कैबिनेट जो है हमारे साथ है, उसमें ये मुशावरत होती है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत होती है। देखिए, इस वक्त मैंने जैसे जिक्र किया, मुल्क जहाँ इस वक्त खड़ा है और लॉ मिनिस्टर साहब ने भी उस पर बात की, ये इस वक्त हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम किसी भी सियासत में इसमें पड़े, बिकॉज वी आर एक्चुअली ऑन अ गुड ट्रैक और ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इस वक्त कि हम इसको आगे लेकर चलें। देखिए, इन्होंने भी वो सवालात पूछे ऑन द टैक्सेस एट्सेट्रा। देखिए, आप कब तक आप उन्हीं शोबों पे और बोझ डालते रहेंगे। ये सोचने वाली बात है ना कि आज सैलरीड क्लास जो है उसको 50,000 पे जो है टैक्स लागू हो जाता है। 1 लाख जब होता है तो 10% के दारोमदार में आ जाते हैं। तो बाकी भी जो मेरे बहनें और भाई हैं वो भी वही सड़कें इस्तेमाल करते हैं, वो भी वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आते हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबका जो है उस पर हम और टैक्सेस डालते रहें और दूसरे जो हैं हमारे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, सो फार सो गुड। नहीं जी, बस आखिरी नहीं उधर से ही आएगा। जी बताइए जी। अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान और चाइना, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और आईसीबीसी से $60 करोड़ कर्ज के लिए कोई बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत किस स्टेज पे है, ये अग्रीमेंट क्यों नहीं? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, सर आप बात करते हैं 13 से 14% टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इट्स मीन कि आप 13 से 14 हज़ार अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट करते हैं। क्या ये कमिंग फिस्कल ईयर के लिए आप टारगेट दे रहे हैं? और ऐसे में जब आपकी मशीनरी 9,000 अरब रुपए, 9,415 अरब का टैक्स टारगेट नहीं अचीव कर पा रही, कैसे ये मशीनरी कामयाब हो गई? देखें, ये जो आपका ये टैक्स टू 13 to 14% है, ये तो हमारा प्लान है ना कि अगले 3 से 4 साल में करना। तो इंशाल्लाह ये जो अमाउंट आएगा ये हम बतदरीज बढ़ाते जाएंगे। देखें, इस साल भी 29% का इजाफा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा अभी आने तो देना, जून तो आने दें आप,
تو اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو دیکھیے لیکن یہ ٹو آنسر یور کویشچن, دس از اے میڈیم ٹرم پلان وچ از 3 to 4 year ٹائم پیریڈ کہ ہم اس کو 13 سے 14% تک میں لے کے جائیں. اس کو لے کر تو اور بھی آگے جانا چاہیے. اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, دیکھیے چائنا ہمارا جو ہر قسم کی جو ہماری مدد ان کے ساتھ G2G ہے, کمرشل بوروئنگ ہے. اور میں نے تو آپ نے جو اس کا ذکر نہیں کیا, یہ تو آپ صرف بینک بورنگز کی بات کر رہے ہیں. میں نے بات کی ہے کہ ان کے انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا, لیکن اس کے لیے ہمیں کریڈٹ انہانسمنٹ چاہیے ہوگی. اور پینڈا بانڈ کی میں نے جو بات کی ہے, تو ہم نے ہر چیز کرنی ہے ان کے ساتھ. ان کے جو سینٹرل بینک ہے ان کے ساتھ بھی ہے, جو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, اور ان کی جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ایکسیس کرنا ہے, بیکاز اٹس اے ویری گڈ پارٹ. Thank you very much. تھینک یو جی.